بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 774، منکرین حدیث کا تعاقب نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ تبلیغی امارت پل ہے حقیقی امارت تک پہنچنے کا۔ منکرین حدیث کا تعاقب نمبر 3، فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی ارشاد کا مفہوم متعین کرنے کے لیے متکلم کی منشا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات مسلم ہے کہ ذات خداوندی تک ہماری رسائی ناممکن ہے، لیکن اللہ عز و جل کے پیغمبر تک تو ہماری رسائی ممکن ہے، کیونکہ اللہ کے جس پیغمبر نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کا متن عطا فرمایا ہے، اسی نے اس متن کی تشریح بھی فرمائی ہے اور اس کے اکثر و بیشتر مقامات کی وضاحت بھی اپنے ارشادات، اعمال اور اسوہ حسنہ کے ذریعے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بولتے ہی آپ کی یہ حیثیت ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، جن کا کام ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانا اور اس کی شرح اور وضاحت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی منشا سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ تسلیم کر لینے اور قرآن کریم کا متن ہم تک پہنچانے میں اتھارٹی کے طور پر قبول کر لینے کے بعد اسی قرآن کریم کی تعبیر اور تشریح کے ضمن میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اسوہ حسنہ کو حتمی معیار تسلیم کرنے میں آخر کون سی رکاوٹ حائل ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے وہی ذرائع اس کی تشریح میں آپ کے ارشادات اور فرمودات کو ہم تک منتقل کر رہے ہیں۔ اگر وہ ذرائع قرآن کریم کو امت تک پہنچانے میں قابل اعتماد ہیں تو حدیث اور سنت کو امت تک پہنچانے میں کیوں قابل اعتماد نہیں ہو سکتے؟ شبہات کا ازالہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس لیے وہ شک اور شبہ سے بالاتر ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ یہ تواتر آخر کن لوگوں کا ہے اور وہ کون افراد ہیں جو اس تواتر میں شامل ہیں؟ کیا یہ تواتر احادیث اور سنن کی روایت کرنے والوں سے الگ لوگوں کا ہے؟ اور اگر یہ وہی لوگ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کے ضمن میں تو وہ لوگ اعتبار اور اعتماد کی سند سے بہراور ہوں، اور جب حدیث اور سنت کی بات آئے تو ان کو اس سند اعتماد اور وثوق سے محروم ٹھہرایا جائے؟ شاید مسئلہ کچھ اور ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تدوین حدیث کے مقدمے میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں، قرآن پاک کے فہم کے نئے دعوے دار اس زمانے میں اور بھی پیدا ہو گئے ہیں، جو قرآن پاک کو ہر ضرورت اور ہر حکم اور ہر مسئلے کے لیے کافی اور اپنی عقل اور فہم کو اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے کافی تر سمجھتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ احادیث اور فقہ کا سارا دفتر مٹ جائے اور ان کی جگہ ان کے اجتہادات اور ان کے استنباطات قرآن پاک کا حقیقی ایڈیشن اور اسلام کی صحیح تعلیمات کا مستند مخزن قرار دیا جائے۔ ان بدعتیوں نے تو مستشرقین کے سفیہانہ اعتراضات کو جو فن حدیث پر انہوں نے کیے ہیں اپنا کر سرے سے اس فن کی بیخکنی شروع کر دی۔ انہی سے سن کر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 برس بعد قلم بند ہوئی ہیں، اور کبھی فن رجال کی وثاقت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کبھی عقلی حیثیت سے اس پر ارادات پیش کیے جاتے ہیں، اور ان سب کے نتیجے میں کوئی نماز کے اوقات کو اور کوئی نماز کے ارکان کو اور کوئی روزے کی تعداد کو اور کوئی حج کے ارکان کو، کوئی قربانی کو، کوئی سمت قبلہ کو، کوئی وضو کی حیت یا ضرورت کو، کوئی مسلمانوں کے اصول وراثت کو بدلنا چاہتا ہے اور لوگوں کو نئے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ مقدمہ تدوین حدیث از مولانا سید سلیمان ندوی۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید کی تحریف کا پروگرام اور منصوبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب قرآن
معلم القرآن کو ان کے مقام سے نہ ہٹایا جائے۔ اس لیے منکرین حدیث نے قرآن کی مانوی تحریف کے ساتھ معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے بھی انحراف کیا۔ منکرین حدیث جو صرف قرآن پر عمل کا جھوٹا دعویٰ رکھتے ہیں، وہی قرآن انتہائی تاکید اور وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ وہی قرآن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیتا ہے۔ وہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے اور تمام اوامر و نواہی پر عمل کرنے اور قبول کرنے کو ایمان کی بنیاد اور مدار قرار دیتا ہے۔ وہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیتا ہے۔ اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی آپ کی احادیث اور سنن پر عمل کیے بغیر ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، حقیقت میں یہی لوگ قرآن کے بھی منکر ہیں، اگرچہ اپنا نام 1000 دفعہ اہل قرآن رکھ لیں۔ اس لیے کہ اگر قرآن ذکر للعالمین ہدی للعالمین ہے تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت اور قیادت اور سیادت اور اطاعت ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن منکرین حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو صرف آپ کی زندگی تک محدود سمجھتے ہیں، اس کے بعد نہیں، یعنی صرف 23 برس کے لیے رسول مانتے ہیں۔ مشہور منکر حدیث اسلم جیراج پوری لکھتے ہیں، جہاں جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز ملت کی اطاعت ہے۔ علم حدیث صفحہ نمبر 34۔ یہی بات غلام محمد پرویز نے بھی لکھی ہے کہ خدا اور رسول سے مراد مرکز ملت ہے۔ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا واضح اور صریح حکم ہے، منکرین حدیث ان سے بھی یوں جان چھڑاتے ہیں کہ آپ کی اطاعت صرف وقتی اور عارضی تھی، دائمی اور مستقل ہر امتی کے لیے نہیں تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت، سپہ سالار یا حاکم اعلیٰ ہوتے تھے، تو اس حیثیت سے آپ کی اطاعت آپ کے وفات تک واجب ہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے قائم مقام مرکز ملت اور حکومت وقت کی اتباع ہوگی۔ مطلب یہ کہ آج کل کے دور میں اطاعت رسول سے مراد شاہ سلمان، عارف علوی، اردگان صاحبان کی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ حکومت وقت انہی تینوں صدور کے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لفظ اطیع اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول فرمایا، یعنی اپنی اطاعت کے لیے اپنا اسم ذاتی اور جلالی لفظ اللہ جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے منتخب فرمایا، جس میں تعلیم و ترغیب ہے اس بات کی طرف کہ اس ذات کی اطاعت کرو جو ازل سے ابد تک موجود رہے گا اور اس کے حق میں فنا اور عدم کا تصور نہیں ہے، لہذا اسماء صفاتیہ پر اسم ذات کو ترجیح دی۔ لفظ اطیع الرسول، لیکن لفظ اطیع الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذاتی کو بیان نہیں کیا، یعنی یہ نہیں فرمایا اطیع محمد و احمدا، بلکہ ایسے وصف کے ساتھ ذکر کیا جو تا قیامت بلکہ کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے وصف رسالت۔ تو اطیع الرسول کہہ کر بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت وجود ذات یا حیات کے لازم نہیں ہوتی، ورنہ دعوی نبوت سے پہلے بھی اطاعت رسول فرض ہونی چاہیے تھی، بلکہ حقیقت میں رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ہی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ مکان و زمان، قوم و نسل کے لحاظ سے اگر نبوت محدود ہو گئی تو اطاعت کا وجوب بھی اسی طرح محدود ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں محدود زمان و مکان اور خاص اقوام پر مشتمل تھیں، لہذا ہم پر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت سراجم منیرہ بن کر آئے ہیں، اور آپ کے آنے سے دیگر انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کی اطاعت واجب نہ رہی۔ اب تا قیامت صرف خاتم الانبیاء
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت اور اتباع ہوگی۔ لہٰذا جب اطاعت رسول کا وجوب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح ہے اور وصف نبوت اور رسالت کے ساتھ فرض و لازم ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صرف وفات تک اطاعت کو وہی شخص واجب کہہ سکتا ہے جو صرف 23 سال کے لیے آپ کو نبی مانتا ہو اور بعد از وفات آپ کی نبوت کا منکر ہو، جیسا کہ منکرین حدیث ہے۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول اور تا قیامت بلا تفریق تمام اقوام و ملل اور روئے زمین کے ہر خطے کے جن و انس کے لیے نبی اور رسول برحق مانتا ہو اور آپ کی شریعت کو ہر زمان اور مکان کے لیے کافی اور شافی، کامل اور مکمل اور قابل عمل مانتا ہو، تو ایسا شخص کبھی بھی ایسے گمراہ اور ملحدانہ نظریات نہیں اپنا سکتا جو منکرین حدیث نے اپنائے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا دور چلے گا، پھر منصف بادشاہوں کا دور ہوگا، پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ رہے گا، تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دے، صبر اور استقلال سے جمے رہنا، تفرقہ نہ ڈالنا، اور پھر آہستہ آہستہ دین پھیلے گا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور صحاح کی سب کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے۔ تفہیم حدیث۔ اس حدیث میں بہت ہی اہم امور بیان ہوئے ہیں جس کی ہر شق پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس روایت میں امت مسلمہ کی اجتماعیت کے جملے امور شامل ہیں۔ امیر اور امارت کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک دی جانے والی دعوت اللہ اور داعی کے لیے ہدایت اور اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ فائدہ ملاحظہ فرمائیں، اس ساری حدیث میں امارت، بادشاہ، جابر حکمران جیسے الفاظ ہی ملیں گے، ڈھونڈنے سے بھی لفظ نظام شرعیت نہیں ملے گا، اس لیے کہ السمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو کا اطلاق ایک نفر اور ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے امیر، جس کی سنی جائے اور مانی جائے۔ جو امیر ہو یا بادشاہ ہو، اسی کا حکم مانا یا ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ 10، 20، 100، 50 آدمیوں کی شورا پر السمع والطاعت کا اطلاق کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ امیر کا حکم ماننا بہت آسان ہے، جس طرح اللہ کا حکم ماننا اور اس کی اطاعت کرنا محض اس وجہ سے آسان ہے کہ وہ ذات باری ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو لازمی طور پر فساد برپا ہو جاتا۔ جس طرح اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بات مانی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک امیر اور حاکم کی بات بھی مانی جائے گی۔ حدیث صحیحہ میں ارشاد ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ستم ظریفی۔ مذکورہ بالا حدیث السمع والطاعت کو علماء نے اتنا مشہور نہیں کیا جس قدر دوسری حدیث بنی الاسلام علی خمس کو مشہور کیا، حالانکہ یہ حدیث ایک پورا اسلوب دعوت اور دستور مملکت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس حدیث میں صریح حکم ہے کہ سنو اور مانو۔ اس حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ حدیث تو عام ہے، سب اسے جانتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں صرف خبر دی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ خبر دینے اور کسی بات کو کرنے کا حکم دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عوام میں جس سطح کا دین ہوگا، علماء کرام کا علم بھی اسی سطح کا ہوگا۔ عوام نماز روزے کے دین کے علاوہ سے بے خبر، اور ہر ایک اپنی انفرادی زندگی جینے پر راضی اور کوشاں، اور ان کے خواب و خیال میں بھی اجتماعی زندگی کا تصور باقی نہیں رہا۔ اہل علم اور فضل کو قوموں کی امامت، سیادت اور سیاست سے کوئی سروکار بھی نہیں رہا، نیز عام مسلمانوں کی ذہنیت صرف عبادات کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ علماء کرام بھی ان کی اسی سطح کے دین کے مسائل سے انہیں روشناس کرتے ہیں، اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے، جس کی وجہ سے عبادت سے متعلق حدیث یعنی بنی الاسلام علی خمس کو
ممبروں پر، جلسوں میں، درس و تدریس میں ہر جگہ سنایا گیا اور سنایا جانا بھی چاہیے تھا، مگر حدیث السمع والطاعت میں صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اجتماعیت کو اپناؤ، مجتمع ہو کر جیو، اس لیے کہ ایک امیر مقرر کرو، اپنے امیر حاکم بادشاہ کی سنو اور مانو۔ مذکورہ بالا حدیث میں امارت علی نہج نبوت کے قائم ہونے کا بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ تبلیغی امارت ایک دن ضرور حقیقی امارت علی منہج النبوہ تک لے جائے گا۔ خوش نصیبی ہے وہ لوگ جو اس وقت امارت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔